السلام علیکم، میرا نام ہے اسامہ جمیل اور میری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے 3 درہم کی جنت۔ خلیفہ ہارون الرشید کی ملاقات حضرت بہلول رحمہ اللہ سے سن 188 ہجری میں دوران سفر حج ہوئی اور امام ابن کثیر نے بھی اس واقعے کو ذکر کیا ہے۔ حضرت بہلول نے خلیفہ ہارون الرشید کو بہت ساری پر اثر نصیحتیں کی تھیں اور خلیفہ ہارون الرشید ان نصیحتوں سے بہت متاثر ہوا تھا اور وہ حضرت بہلول کو اپنے ساتھ بغداد لے آیا تھا، اور بعد میں حضرت بہلول کافی عرصے تک وہیں بغداد میں رہے اور بغداد میں ہی ان کا مزار ہے۔ ان کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ حضرت بہلول رحمہ اللہ دریائے دجلہ کے کنارے گیلی مٹی سے کچھ ڈھیریاں سی بنا رہے تھے اور خلیفہ ہارون الرشید کی چہیتی بیوی زبیدہ اپنے محل کے جھروکے سے یہ سارا معاملہ دیکھ رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ حضرت بہلول اس مٹی سے ڈھیری بناتے ہیں اور پھر اس کو ختم کر دیتے ہیں، تو وہ اپنی سہیلیوں کو لے کر حضرت بہلول کے پاس آئی اور کہا، بہلول کیا کر رہے ہو؟ تو حضرت بہلول نے انتہائی بے نیازی سے کہا، جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ تو ملکہ زبیدہ نے کہا، کیا یہ محل بیچو گے؟ تو حضرت بہلول نے کہا، بالکل، میں یہ محل بناتا بھی ہوں اور فروخت بھی کرتا ہوں۔ تو ملکہ زبیدہ نے کہا کہ مجھے یہ محل کتنے میں ملے گا؟ تو حضرت بہلول نے کہا کہ آپ کو یہ محل 3 درہم میں ملے گا۔ تو ملکہ زبیدہ نے 3 درہم نکال کر حضرت بہلول کو دیے۔ تو حضرت بہلول نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ محل آپ کا ہو گیا۔ ملکہ زبیدہ واپس آ گئی۔ رات کے وقت اس نے اس بات کا ذکر اپنے خامن یعنی خلیفہ ہارون الرشید سے کیا، تو خلیفہ ہارون الرشید نے اس بات کا مذاق بنایا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد جب وہ رات کو سو گیا تو اس نے خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک بہت قیمتی اور بہت موتیوں سے جڑا ہوا ایک محل ہے جس میں سرخ یاقوت جڑے ہوئے ہیں۔ تو اس نے دیکھا کہ اس محل پر زبیدہ لکھا ہوا تھا۔ تو اس نے کہا کہ چلو میری بیوی کا محل ہے، اس کو جا کر دیکھوں تو صحیح۔ جب اس کے قریب پہنچا تو دربان نے کہا کہ آپ کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو خلیفہ ہارون الرشید نے کہا کہ میری بیوی کا محل ہے، مجھے کیسے اجازت نہیں ہوگی؟ تو اس دربان نے کہا کہ یہاں جس کا نام لکھا ہوتا ہے اسی کو اندر جانے کی اجازت ہوتی ہے۔ یہ کہہ کر دربان نے ملکہ زبیدہ کے خاوند یعنی ہارون الرشید کو پیچھے کر دیا۔ تو اسی لمحے خلیفہ ہارون الرشید کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے دیکھا کہ یہ تو میں خواب دیکھ رہا ہوں۔ تو اس نے اس وقت سوچا کہ مجھے لگتا ہے کہ بہلول کی دعا ملکہ زبیدہ یعنی میری بیوی کے حق میں قبول ہو گئی۔ صبح اٹھا اور فوراً جا کر کے بہلول کو تلاش کرنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ بہلول اسی طرح دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھ کر اسی طرح اس گیلی مٹی سے ڈھیریاں بنا رہا تھا۔ تو خلیفہ ہارون الرشید نے کہا، بہلول کیا کر رہے ہو؟ تو حضرت بہلول نے کہا، محل بنا رہا ہوں جنت کے۔ تو خلیفہ ہارون الرشید نے کہا، کیا یہ محلات بیچو گے؟ تو اس نے کہا، بالکل، میں محلات بناتا بھی ہوں اور بیچتا بھی ہوں۔ تو اس نے کہا کہ یہ محل مجھے کتنے میں ملے گا؟ تو حضرت بہلول نے کہا، تیری پوری سلطنت کے بدلے میں۔ تو خلیفہ ہارون الرشید نے کہا کہ کل تک تو یہ 3 درہم کا تھا، آج پوری سلطنت کا مطالبہ کر رہے ہو۔ تو بہلول نے کہا کہ کل بن دیکھے سودا تھا اور آج تم دیکھ کر کے آئے ہو۔ خلیفہ ہارون الرشید نے جب یہ سنا تو وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور کہا کہ مجھ سے میری پوری سلطنت لے لے، یہ محل مجھے دے دے۔ تو حضرت بہلول نے کہا کہ نہیں، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ دنیا سارے گناہوں کی جڑ ہے، جا، میں تجھ سے تیری سلطنت نہیں دیتا تو تجھے یہ محل 3 درہم کے بدلے میں ہی دیتا ہوں۔ اب چونکہ رمضان کا مہینہ بھی چل رہا ہے تو مختصر بات رمضان کے حوالے سے بھی کر لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس کا مفہوم ہے کہ روزہ اور قرآن قیامت کے دن سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا کہ اے میرے رب، میں نے اس بندے کو تیرے حکم مانتے ہوئے پورے دن اور بھوکا رکھا، پیاسا رکھا اور اپنی خواہشات کو پورا کرنے سے روکا رکھا، آج اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ قرآن کہے گا کہ میں نے اس کو رات کو سونے سے روکے رکھا تاکہ یہ مجھے پڑھتا رہے اور تیری عبادت کرتا رہے، آج کے دن تو اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ چنانچہ ذکر ہے کہ ان دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہم اس مبارک مہینے میں رمضان المبارک کے روزے رکھیں اور جو دوسری چیز ہے ہم قرآن مجید کی تلاوت کو لازم پکڑ لیں۔ تو ہماری یہ دونوں چیزیں جب سفارش کریں گی اور ان کی سفارش بھی قبول کی جائے گی تو ہمارے حق میں اس سے بہتر کوئی اور بات ہو ہی نہیں سکتی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔